खां पर गौस जिलान थू थले थले तेरी सरकार में लाटा है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जू दो करम शाहे बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जू। अस्सलाम वालेकुम। उससे गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद और मुहिम पीर की सालाना तकरीब जो है इस मस्जिद में इनेकाद पजीर है। इसमें नातों के नजराने और उलमाए करम का खिताब होगा। दिन बहुत शार्ट है, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, लिहाजा मुख्तसर प्रोग्राम होगा, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होगा। और इसी तरह जो हमारी तकरीर के प्रोग्राम है वो खुसूसी तौर पर बड़े मुख्तसर होंगे, ज़्यादा प्रोग्राम लंबा नहीं होगा। हमारी जमात के हमारे एक दोस्त देरीना साथी जो जब से जमीयत तबलीग इस्लाम मार्ज वजूद में आई है वो हमारे साथ काम करते रहे। मिर्ज़ा मोहम्मद फारूक साहब जो ब्लैकबर्न में रहते हैं और तमाम तबलीगी सरगर्मी में ये हमारे साथ थे। और हमारे एक और देरीना साथी जो शफील में रहते हैं जनाब अब्दुल अजीज साहब, हाजी अब्दुल अजीज साहब, ये हमारे इंतहाई कदीम साथी हैं, बड़े अच्छे वर्कर हैं और इन्होंने बड़ा काम किया शफील में। वो भी तशरीफ़ फरमाए, हम उनको तशरीफ़ लाने पर जिसके अगर इनसे शुक्रिया अदा करते हैं। वो बीमार हैं, बावजूद इसके वो तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उनसे कामना आजिला अता फरमाए। अब मैं जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद फारूक साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर गौस पाक शहंशाह बगदाद की खिदमत में इंतहाई अपने खुसूसी लहजे में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस पाक और नूरानी महफिल में मैं हाज़िरी देकर फ़ख्र महसूस करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पीर साहब का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे और इनका फैज़ान जो है वो जारी सारी रखे पाक रब्बिल आलमीन और इन्हें सेहत कामला अता फरमाए। ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि ठोकर
چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کہہ دیجئے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہر پاسے پیاں دہائیاں نے ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یارویں والے پیر دیاں ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یارویں والے پیر دیاں ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں مل کر کہہ دے جو پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یارویں والے پیر دیاں ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں میرے غوث دیاں کیا باتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے سانو دتیاں پیار و سوغاتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے آسا کر کر ونیاں مٹھائیاں نے غوث اعظم پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر میرے غوث دیاں کیا باتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے اسا کر کر ونیاں مٹھائیاں نے غوث اعظم پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے غوث اعظم پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرانی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں نوری بھی عرشہ تو آئے نے نوری بھی
عرشا تو آئے نے رحمت دے پھل برسائے نے رحمت دے پھل برسائے نے نوری بھی عرشا تو آئے نے رحمت دے پھل برسائے نے جدو محفل یار سجائیاں نے جدو محفل یار سجائیاں نے یارویں والے پیر دیاں جدو محفل یار سجائیاں نے محفل والے پیر یا رسول اللہ نوری عرشا تو نوری بھی عرشا تو آئے نے نوری بھی عرشا تو آئے نے رحمت دے پھل برسائے نے رحمت دے پھل برسائے نے نوری بھی عرشا تو آئے نے رحمت دے پھل برسائے نے جد محفل یار سجائیاں نے یارویں والے پیر دیاں جد محفل یار سجائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں یہ سارے دا آواز نہیں آندا پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں او پیر پیران دا پیر ویے او پیر پیران دا پیر ویے او بدل دیندا تقدیر ویے او بدل دیندا تقدیر ویے او پیر پیران دا پیر ویے او بدل دینا تقدیر ویے اے چن چڑھیا تے یاداں آئیاں نے یارویں والے پیر دیاں چن چڑھیا تے یاداں آئیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے مل کر کہہ جو پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں او پیر پیران دا پیر وی مل کر کہہ جو او پیر پیران دا پیر وی او پیر پیران دا پیر وی او بدل دیندا تقدیر وی او بدل دیندا تقدیر وی او پیر پیران دا پیر وی او بدل دیندا تقدیر وی چن چڑھیا تے یاداں آئیاں نے یارویں والے پیر دیاں چن چڑھیا تے یاداں آئیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل مل کر گیا جو پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں دل سب دے خوش ہو جاندے نے دل سب دے خوش ہو جاندے نے دیوانے جھلیاں پاندے نے دل سب دے خوش ہو جاندے نے دیوانے جھلیاں پاندے نے دل سب دے خوش ہو جاندے نے دیوانے جھلیاں پاندے نے جدو گلا حفیظ سنائیاں نے یارویں والے پیر دیاں جدو گلا حفیظ سنائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں پیرامی محفل لائیاں نے یارویں والے پیر دیاں ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یارویں والے پیر دیاں ماشاءاللہ مرزا محمد فاروق صاحب نے ایک اچھا رنگ محفل میں جو ہے وہ سجایا ہے تو اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک نوجوان ہمارے نشائی سلسلے سے وابستہ جناب محمد عیسیٰ خان نشائی وہ تشریف لائیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کے جو اشعار ہیں حسین شاہ بغداد کی شان میں وہ پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ یا
پاک ورگا کوئی ہور نہیں ہے در تے آیا چورانوں کتب کر دے در تے آیا چورانوں کتب کر دے کرے ہور اے رنگ تے تور نہیں ہے اسرائیل بھی ہار دے آئے تھے کرے ہور اے ویکھیا زور نہیں ہے عارف اٹھ اٹھ میرا فضا چل دے عارف اٹھ اٹھ میرا فضا چل دے کسے ہور دی اے تے ٹور نہیں ہے تے دستگیر میرا تیری دستگیری روز روشن وچ برملا ویکھی تے مظہر کن دا تیرا فرمان عالی تیری رضا وچ رضا خدا ویکھی تیرے نال اشاریاں اللہ اللہ تیرے نال اشاریاں اللہ اللہ میں تے بدل دی آپ قضا ویکھی عارف عجب کے ڈبی وچ شو ڈونگے عارف عجب کے ڈبی وچ شو ڈونگے کشتی تردی سنگ تیری نگاہ ویکھی مالک ملک فقر کل ولی تاج اس گھر دے کل ولی تاج اس گھر دے او سب دا سر کرے ماشاءاللہ جناب عیسیٰ نوشائی صاحب اشعار پیش فرما رہے تھے. اب کسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ادعوٰ سے پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب الحاج محمد عثمان صاحب نوشاہی جو پریزیڈنٹ تشریف لائے ہیں. تو غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت الپیر صاحب کلام الپیر بخشا صاحب کلام وہ دیگر کلام بھی پیش کریں گے. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فقہ نوشاہی زندہ باد. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حلقہ قول و مقام دیا بے شک ذات بے مثل یکتا
تیری کوئی حد نہ تیریا قدرتاں دی روشن ذات وچ عرض و سما تیری جیویں چاہے تو کرے مختار ہے تو کوئی روک نہ سکدا قضا تیری باوے حشر تک لکھ دی رے دنیا برق ختم نہ ہوندی سنا تیری او زائدہ چھوڑ فضول قصے سانو دس خواہ کوئی پیار دی گل سنا کیوے نہ ہماتن ہوش ہو کے تیرے منہوں نکلے میرے یار دی گل اور جتھے عقل ادراک گم ہون دوے میں تے پوچھدا ہاں اس کے یار دی گل کرا برق میں جان فدا تے تو جے سنائے کوئی مدنی سرکار دی گل اور اللہ نو لا شریک من کے غوث پاک نو ولی خدا مننا او محبوب سبحانی نہ ہور کوئی نہ اے شک اے حق یکتا مننا جگ جاندا ہی کوئی غوث اعظم دستگیر سید اولیاء بننا کل ولی میں جانا غلام ہوتے عارف غوث میرا بادشاہ مننا اور تو من نہ من رضا تیری شان غوث ہے عالی ہر عالی قولو چل منگ تو پا مرادلے سے میرا پاک بغداد دے والی قولو غوث دیو دے خیر پر چولیاں نے پاویں پوچھ لے تو کسے سوالی قولو آ پر چولیاں نال پھلنا عارف لے ولایت دے مالی قولو اور کل ولیاں دی گردن تے قدم میرے گلا جو فرمائیاں او پھب دیانی بے پرواہ تو شاہ جیلان میرا تینو بے پروائیاں پھب دیانی اور کسے روح فرشتیاں نوریاں تھی اللہ اللہ رسائیاں پھب دیانی وڈے پیران دا عارف ہے پیر وڈا تینو اے وڈیائیاں پھب دیانی اور شرق غرب دی بستیاں شہرہ اندر غوث غوث دے نعرے لگانے رہساں رشتہ پیار دا کدی نہیں ختم ہونا دیس غوث ولے آنے جانے رہساں اور کر کے منہ بغداد شریف ولے ذوق شوق سنگ گانے ترانے رہساں اصلی لگیاں عارف نہ کدی تورا صدا غوث دے اسی دیوانے رہساں اور بعد مرگ بھی حاضری روے لگ دی صدا جگ مناقب جیلانی رہسن اندر محفلاں جب تک ہے دنیا او دے ذکر محبوب سبحانی رہسن اور نزا حشر دے روز ہر آن اندر یاد قبر وچ قطب ربانی رہسن فانی زندگی عارف جے گزر جانا دائم جگ وچ شیر نشانی رہسن اور نال نگاہ دے دور کر دے کالے دلے دے سارے زنگار میرا ستے بخت بیدار سبحان اللہ کرن غوث جیلان سرکار میرا اور رب دتیا ہمتا غوث تائی ڈبے بیریانو دیون تار میرا ہکو غوث آزم عارف جگ جانے دوجا ہور نہ وچ سنسار میرا کیونکہ میرا سید الاولیاء جہان جانے میرا پاک ورگا کوئی ہور نہیں ہے درد آیا چورا نو قطب کر دے کہ ہور اے رنگ تے توڑ نہیں ہے اور اسرائیل بھی ہار دے آئے تھے کہ ہور اے ویکھیا زور نہیں ہے عارف اڈ اڈ میرا فضاواں چل دے کسے ہور دی اے تے ٹور نہیں ہے اور جاسے ماریا تو بے خبریاں وچ عظمت غوث دی من گمانڈ چھڑ دے قدم غوث تھلے رکھ دے سر اپنا نیوا ہو جا مارنی چھنڈ چھڑ دے اور کی فائدہ پھوکلے داویاں وچ ورکا مارنا باونی ڈنڈ چھڑ دے عارف غوث سردار کل اولیاء دے اگلے پچھے آندی پانی ون چھڑ دے
اور غوث پاک دی میرو ناشک کوئی مولا پیر معین عطا کیتے عرضاں پائیاں قبولیاں بارگاہ وچ برے کم اے فضل خدا کیتے اور احسن حسن معین شاہ پیر سونے احسن حسن معین شاہ پیر سونے سونے ہک تو ہک سوا کیتے عارف رب نو ایو منظور ہے سی پائی پائیاں دے نالوں جدا کیتے اور پتر جنہاں نو سیک میں ہون لپن عالم پیری وچ برے زمانے بعد درد اوہو ہی اوہو اے جان دے نے انہاں عدم دے دیس ول جانیاں بعد اور کدی کھنجیاں نہیں نشانیاں تھی تیر قضا ترو چلانیاں بعد صبر صبر نہ مڑیا پھر کوئی پیچھے عارف قبر وچ کرن ٹھکانیاں بعد یہ جو میرے شعر غوث پاک کے بارے میں یہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہے تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ معلق ہوتی ہے مبرم وہ جو کسی سے ٹل نہیں سکتی اور معلق وہ جو کسی شرط کے ساتھ بدل جائے تو غوث پاک کی جو آپ نے تقدیریں بدلی ہیں اس کے بارے میں کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ سب کی سب معلق تقدیریں تھیں غوث پاک شہنشاہ بغداد ہمارے سلسلہ کے بانی مبانی ہیں اور جمیع اولیاء اعظام کے وہ سردار ہیں اور جو میں نے اپنے اشعار میں کہی ہے وہ غوث پاک کے بارے میں ایک ابھی کتاب جو ہے کراچی سے شائع ہوئی ہے غوث پاک کی اولاد میں سے کسی شخص نے اسے شائع کیا ہے کل ہی مجھے وہ کتاب ملی ہے اس میں یہ باتیں جو انہوں نے شعر میں پڑھی ہیں وہ تقریباً سب کی سب مناقب غوثیہ ایک کتاب ہے جو کسی زمانے میں نے پٹھانوں سے 40,000 روپے میں خریدی تھی پھر میں نے اسے شائع کیا اور سب ساتھیوں کو جو مجھے ملتے رہے وہ میں نے بغیر کسی معاوضے کے وہ تقسیم کی اور شائع کر دی اور اس کی اشاعت پر میں نے خود پیسے خرچ کیے تھے اور کتاب کی خریداری کے پیسے جو ہے وہ چودھری طالب حسین جو بریڈ فورڈ 3 میں رہتے ہیں بارکرن روڈ کے ساتھی ان میں 40,000 روپیہ جو ہے وہ پیش کیا تھا بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو صرف عقیدت پر مبنی ہو بلکہ اعلیٰ حضرت خالد بریلوی اور دیگر علماء کرام نے اس بارے میں جواز لکھا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کو بڑھاتے بڑھاتے بڑے دور لے جاتے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے کہ جیت علماء کرام جو ہم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے ان باتوں کے بارے میں لکھا ہے جن میں اعلیٰ حضرت خالد بریلوی بھی شامل ہے سامی نظام جس شخص کی جس سے کوئی عقیدت ہو وہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا جب اسے موقع ملے تو وہ اظہار کرتا ہے لیکن یہ ایسا اظہار نہیں ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے ایسی بات ایسی عقیدت نہیں ہے بلکہ اس میں عقیدت تو ہے عقیدت
لیکن یہ دلائل کے مطابق ہے، اس میں کوئی کسی شخص کی ذاتی عقیدت جو ہے وہ کار فرما نہیں ہے۔ میاں صاحب قریب کے زمانے میں تقریباً 1 صدی پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی غوث پاک شہنشاہ بغداد کی یہ کرامات جو ہیں ان کو اپنی کتاب سیف الملوک میں لکھا ہے۔ اور اسی کتاب کا ترجمہ ہے جناب تحفہ میرا، اسی کتاب کا ترجمہ جس کا ذکر جناب نے فرمایا۔ یہ جو ہم دن مقرر کرتے ہیں یہ غوث پاک کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، اور عقیدت کا اظہار اپنے الفاظ میں جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن مثلاً مردوں کو زندہ کرنا یہ ایسی تقدیر ہے جسے مبرم بھی کہتے ہیں اور معلق بھی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تقدیر تو یہ مبرم ہے لیکن انہوں نے مردے زندہ کیے۔ اسی طرح غوث پاک شہنشاہ بغداد نے مردے زندہ کیے، لیکن یہ ایسی تقدیر ہے جو اس بات پر معلق تھی کہ اگر غوث پاک شہنشاہ بغداد نے دعا کی تو ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر الفاظ میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے جناب مجاہد صاحب جو مدت کے بعد مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے پہلے تو میں نے فون کیا تھا، لیاقت صاحب نے یہ خط بھیجے تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا وقت ہے اس میں، تو جب بھی مجاہد صاحب آتے ہیں ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا وقت نہیں ہے۔ جو بعض باتوں میں مجھے بہت غصہ ہے آپ صاحب مجاہد صاحب کا، وہ میں ان سے اکیلے میں بیان کرتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا، تو پھر جب کبھی ملے تو پھر ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مجاہد صاحب کا وقت آتا ہے، مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر نوشاہی، حضور قبلہ پیر صاحب۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول تمکین چند اشعار شیخ طریقت، راہبر شریعت، مصنف کتب کثیرہ حضرت پیر سید ابو الکمال برق شاہ صاحب نوشاہی رحمت اللہ علیہ آپ کے فانی دنیا میں لکھے ہوئے پیش خدمت ہیں، اور اس کے بعد چند حضور میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور آپ کے محاسن کے ضمن میں پیش خدمت ہوں گے۔ حضرت پیر برق شاہ صاحب قبلہ عالم آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب، کیونکہ آج عرس پاک حضرت صاحبزادہ پیر سید معین حسنین شاہ صاحب نوشاہی کہیں رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس پاک بھی ہے، تو اس حوالے سے چند شعر دنیا کی بے ثباتی پر پیش خدمت ہیں۔ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ دیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ کنٹی کوچ دی وجدی پئی سرتے، کہتے سبحان اللہ، آواز آنی چاہیے۔
سے کہہ دیں اے کنٹی وجدی پئی کنٹی کوچ دی وجدی پئی سر تے اچھن چے تو گیاں تیاریاں گلستان امید برباد ہویا گلستان امید برباد ہویا ٹریاں بلبلا مار اڈاریاں امر حق تے سرے تسلیم خمے امر حق تے سرے تسلیم خمے کوئی مول نہ عذر انکار یعنی برق حق تحقیق تقدیر مبرم کانو پیش کریے عذر دار یعنی ایسندیاں ملن دی آس ہوندی مویا ہویا امید تو رٹ جاندی اونا بوٹیاں نے پھر مولنا کی اونا بوٹیاں نے پھر مولنا کی آندی جنانو جڑا تو پٹ جاندی اونا پنچیاں نے پھر کد آمڑا جے چوگ جنان دی تروں وے نہ کھٹ جاندی برک او گڈیاں کد ہاتھ آم برک او گڈیاں کد ہاتھ آم ڈور جنان دی اتھاں تو چھٹ جاندی عیسیٰ حضور لکھتے ہیں اے زان سرا نہ رکھ تو شک دل وچ کدو من نہ لئی ہاؤ فال بے شک پائے دار نہ اے سنسار کوڑا فانی اس جہان نو جان فانی اس جہان نو جان بے شک ایک روز سے نیمالیاں تو کرے لال کرے اج کرے لاوج تو لاکھ گمان بے شک بنا کفن نہ برے کوئی چیز کھڑ سے بنا کفن نہ برے کوئی چیز کھڑ سے کیتے جمع توں پارے سامان بے شک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حضور 2-3 شعر پیش خدمت ہیں. اس میں ساری ساتھ سفر میں رہا. رات کو والتم اسکول ایک بڑا جشن تھا, بڑا ایک عظیم الشان جلسہ تھا. پھر رات کو ہی میں اپنے لیوٹن میں تھا. پھر واپس لیسٹر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی, اس میں بھی شرکت کی اور حاضر آیا ہوں. اور پھر رات کو میں اور حافظ صاحب رات کو محفل سیف الملوک ہے کوئنٹری میں, وہاں بھی حاضری ہے. حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے پہلے ایک رباعی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی پیش خدمت ہے.
جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں بے بغداد شہر دی ایکی نشانی بغداد شہر دی ایکی نشانی اے بغداد شہر دی ایکی نشانی اونچیاں لمبیاں چیراں پڑھیے تن من میرا پوری سے چون درسی دیا لینا لینا دی گل کفنی پا کے گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیرہ پڑھیے رلساں سنگ فقیرہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگ کرسا می پڑھیے کرسا میرا کرسا میرا میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، یا دستگیر غوث اعظم جناب انشاءاللہ مجاہد صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کی پیش فرما رہے تھے. آپ خطاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ سید مار حسین شاہ صاحب مظفر نوشاہی. ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اظہار فرمائیں. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.